السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو میں اپنے چینل ایم غفران پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو حکایت شیخ سعدی کی طرف سے بیان کیے گئے زندگی گزارنے کے کچھ اصولوں پر مشتمل ہے، جن کو حکایت شیخ سعدی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی حکایت نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ سونا چاندی۔ ایک مسافر کسی بڑے ریگستان کا رستہ بھول گیا۔ بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور برداشت کی طاقت نہ رہی تھی۔ ہاں، کمر سے کچھ روپے بندھے تھے۔ جب ارد گرد پھر کر غریب نے کہیں راہ نہ پائی تو بے چینی سے جان دے دی۔ کچھ عرصے بعد اس طرف کسی قافلے کا گزر ہوا تو دیکھا کہ مرنے والے کے سامنے روپے کی ہمیانی رکھی ہے اور زمین پہ یہ لکھا ہوا ہے: مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے چاندی سے شلجم بہتر ہیں جن سے پیٹ تو بھر سکتا ہے۔ بدبخت۔ چند صوفی ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے ایک ایسے آدمی کی بدگوئی شروع کر دی جو وہاں موجود نہ تھا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک مرد باصفا نے اس سے پوچھا، کیوں دوست، تو نے کبھی فرنگیوں سے جہاد کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے تمام عمر اپنی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا۔ درویش باصفا نے کہا، یارو، میں نے ایسا بخت کوئی نہیں دیکھا کہ کافر تو اس کی لڑائی اور حملے سے بے فکر ہو کر امن اور چین کی بانسری بجائے اور مسلمان اس کی زبان کا شکار ہو جائے۔ نیک فطرت آدمی۔ ایک شخص نہایت خوش خلق اور نیک سیرت تھا۔ وہ بوروں کو بھی بھلا کہتا تھا کیونکہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے اس کی نظر ان کے عیبوں پر نہیں جاتی تھی۔ جب اس نے دنیا فانی سے پوچھ لیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حل ہوا؟ اس نے ہنستے ہی جواب دیا کہ الحمدللہ، مجھ پر کوئی سختی نہیں کی گئی کیونکہ میں نے بھی کبھی کسی کے ساتھ سختی نہ کی تھی۔ خاموشی۔ ایک عقل مند نوجوان داناؤں کی محفل میں کبھی بیٹھتا تو بحث و تکرار سے ہمیشہ الگ رہتا۔ ایک دفعہ اس کے باپ نے کہا، برخوردار، تم داناؤں کی مجلس میں گونگوں کی طرح چپ چاپ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ عقل مند نے عرض کی، قبلہ، اس اندیشے سے کہ مجھے کوئی ایسی بات نہ پوچھی جائے جس کا جواب نہ دے سکوں اور خواہ شرمندگی حاصل ہو۔ اصلی راز۔ کسی بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا کہ ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کا علاج معالجہ کرے۔ طبیب مدتوں سے مدینے میں رہا مگر کسی شخص نے اس علاج کے لیے رجوع نہ کیا۔ حکیم نے مسلسل بیکاری دیکھ کر آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، حضور، آپ جانتے ہیں کہ خاکسار اتنی مدت سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی خدمت کے لیے حاضر ہے مگر اس عرصے میں میری طرف کسی نے بھی توجہ نہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک بھوک غالب نہ ہو کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے اور ابھی پیٹ بھرتا نہیں کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملتا ہے۔ حکیم نے کہا، بے شک تندرستی کا یہی راز ہے جس کے ہوتے ہوئے میری حاضری بیکار ہے۔ اس کے بعد حکیم نے آداب بجا لا کر وطن کی راہ لی۔ بیکار۔ کسی لولے لنگڑے نے ایک کن کھجورے کو مار ڈالا، حالانکہ اس کے سینکڑوں پاؤں تھے مگر موت کے آگے سب بیکار ہو گئے۔ موتی اور چنے۔ ایک عرب نے بصرے کے جوہریوں کو اپنی سرگزشت سنائی کہ ایک بار جنگل میں ایسے وقت بھٹک گیا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا اور سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک نظر تھیلی پر پڑی۔ میں اس خوشی کو نہیں بھول سکتا جو اسے دیکھ کر مجھے حاصل ہوئی۔ میں نے سمجھا تھا کہ تھیلی میں بھنے ہوئے چنے ہیں لیکن جب کھول کر دیکھا تو اس میں چنوں کی جگہ موتی تھے۔ اس وقت مجھے جو رنج ہوا وہ زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری آج کی یہ حکایت شیخ سعدی پر مشتمل ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔